السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو سب پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے اور حکمرانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ عمران خان نے کہا مجھ پہ 300 سے زائد بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے جن کا میں سامنا کر رہا ہوں اور کوئی ڈیل کیے بغیر عدالتوں سے انصاف لے کر ہی باہر آؤں گا۔ میں اپنی تمام پارٹیوں کو کہتا ہوں آپ متحد رہیں، نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات مجھے حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں کس قسم کا ہمارا ملک ہے، ہماری ٹریڈیشن ہے۔ دیکھو، عمران از ناٹ دا فرسٹ ون۔ بھٹو صاحب تو بیچارے تختہ دار تک پہنچ گئے، حالانکہ وہ جس بندے کے قتل کا الزام تھا اس کی تو بیچارے کی اوقات ہی کوئی نہیں تھی، حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پلے تھے، جی میرے باپ نے، اس کا بھی وہ نان اینٹی تھرو آؤٹ۔ احمد رضا قصوری صاحب اچھے وکیل ہیں، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے ورکر تھے، پھر بہرحال اس کے بعد ولی خان صاحب یہ غدار۔ لیکن یہ ایک ایسا دلچسپ ملک ہے جہاں فیض احمد فیض سے لے کے شورش کاشمیری تک، شورش کاشمیری سے لے کے استاد دامن تک، استاد دامن سے لے کے حبیب جالب تک، تو سیاستدانوں کا تو خیر غلطی کوئی نہیں۔ تو اللہ کرے یہ اس طرح کا معاملہ آخری معاملہ ہو۔ اور ایک اور بات، میں جو ایک کامن سینس، ایک عام شہری کے طور پہ، میں زندگی میں کبھی کسی کا، میں نے قطعاً کبھی، اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری۔ یہ ان کا عروج تھا اس وقت، یہ پی ٹی آئی کا اس وقت، بھٹو کے لیے جیلیں کاٹی ضیاء الحق کی۔ تو جب سمجھ آیا وہ بینظیر بھٹو کے ساتھ، یہ وہ میری سینکڑوں تصاویر ہیں ان کے ساتھ، اور میری بلکہ ایک نا وہ بایوگرافی بھی آ رہی ہے، ویژول بایوگرافی۔ تو بایوگرافی میں آپ دیکھ لیں کن کن لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ اچھا، اور میں جمہوریت پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ میرا بہت پیار محبت بھرا تعلق پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہا، حمید گل صاحب کے ساتھ رہا۔ میں نہیں ان چکروں میں نہیں پڑتا، وہ انسان خوبصورت ہے۔ اس ملک میں یہ روایت ختم ہونی چاہیے۔ یہ سیاستدان، اچھا عجیب بات ہے، یہ خواجہ آصف بات تو اس نے بیچارے نے ٹھیک کی ہے کہ جب ہم اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پولیس پیچھے پیچھے ہوتی ہے، جب اقتدار میں ہوتے ہیں آگے آگے ہوتی ہے۔ یعنی پاور اور پریزن کا یہ ایک عجیب و غریب سا ہی تعلق ہے۔ اور میں پہلی بار، سچی بات ہے، مجھے پتا لگا کہ 300 سے زائد بے بنیاد، خیر ہے نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کی تقرری کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ غیر قانونی تقرریاں، من مانی کارروائیاں، شفافیت، انصاف پسندی اور قانون کی حکمرانی کو یہ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی ایک عرض میں آپ کو کرتا ہوں، ہم نارملی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اشرافیہ نہیں، عوام بھی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کا حکم ہے کہ جیسے حکمران ہوتے ہیں تو ویسے ہی عوام ہوتے ہیں۔ یہ اصل بات ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں، تو حکمران چونکہ رج کے کرپٹ ہیں، اور جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں عام طور پہ تو ہمارے یہاں اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو صرف مالی کرپشن نہیں، اقربا پر میں ڈیزرو نہیں کرتا۔ اور میں چونکہ ایک انفلوئنشل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس ملک میں تو ٹھیکرے رہ گئے۔ آپ کے جو ایوارڈز ہیں لوگ ان پہ تھوکتے بھی نہیں، اب کریڈیبلٹی صفر ہو چکی ہے۔ جن لوگوں کو جانتا کوئی نہیں، جن کی حیثیت کوئی نہیں، کچھ لوگ ہیں اس میں جینون بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ تو یہ غیر قانونی کوئی بھی کام جو اچھا تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے اس ملک میں، وہ لعنت ہے۔ تجاوزات صرف اسی بات کی نہیں ہوتی کہ میں نے اپنا تھڑا آگے کر لیا، یہ میں نے برآمدہ روکا ہوا ہے، یہ نہیں ہوتی تجاوزات۔
آؤٹ آف ٹرن کسی کو پروموٹ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ لعنت، یہ بھی ہماری لعنتوں میں سے ایک ہے۔ شفافیت، انصاف پسندی اور قانون کی حکمرانی کو، اچھا یہ کہہ کون رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچے، وہ بات سنو، بھٹو کی پھانسی، قانون انصاف، یہ میں نے وکیلوں سے سنا ہے، میری تو یہ دنیا نہیں ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، جو انصاف وقت پہ نہیں ملا وہ انصاف نہیں ہے، وہ دھاندلی ہے، چوری چکاری ہے، جو بھی ہے، نسلیں بیت جاتی ہیں لوگوں کی۔ میں یاد نہیں، اب 2 سال ہو گئے، 2.5 سال 3 سال مجھے نہیں یاد، ایک جج صاحب سپریم کورٹ میں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوتا کھڑا تھا سامنے اور اس کی داڑھی سفید تھی، یہ پھر انصاف ہے؟ بہرحال اس ملک میں کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کیا چیز آئینی ہے؟ آئین پہ عمل ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میرے پاس پڑی ہوگی، وہ اندر میرے بیسمنٹ میں ہوتی ہے، تو آئین پاکستان کا، عوام کے جو اس میں حقوق ہیں اس میں سے ایک پہ عمل نہیں ہوتا۔ عوام کو یہ ریاست جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے بزرگوں نے بہت خوفناک قربانیاں دی، بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، دکھ ہوتا ہے، ان کو وہ بھی نہیں ملا جو مفت ملتا ہے، ریاست وہ بھی نہیں دے سکی۔ وہ کیا ہے؟ عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ۔ عام آدمی کے لیے تو اللہ معاف کرے، فرعون بھی نہیں ایسا ہوگا جیسا ایک ایس ایچ او، یہ ہوتے ہیں قلم چھڑے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سسپینڈ ہوتے ہیں تو اس سے بہتر جگہ پہ ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، سب بکاؤ ہے سارا کچھ۔ تو بہرحال جو نئے جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کی تقرری کو نہیں ہونا چاہیے، اپنے دین اور ایمان کا حصہ سمجھو، نماز عمل میں نظر آنی چاہیے، روزہ عمل میں، روزہ کیا ہے؟ ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا۔ یہ بھوک لگی ہے، ہم بریکفاسٹ کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، یہ وہ سارا، میں تو آئی ایم بیسیکلی یہ 1 میل مین، لیکن روٹین میں تو ہمارے یہاں یہی ہے نا، ہمارے اپنے گھر میں بھی میں نہیں کرتا 1 میل اے ڈے، بس ختم۔ بٹ یہ اچھا ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا، روزہ ہے کیا؟ فریج میں سب کچھ پڑا ہے، آپ بھوکے ہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، یہ ہے زندگی، اس چیز کا نام ہے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، حرام کھانے کی بھی ٹیمپٹیشن تو روکو، اور جو نہیں روک سکتا وہ حرامی ہے، جو کوئی حرام کھاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ دار حکام پہ پابندیوں کا بل امریکن کانگریس میں پیش کر دیا گیا، جس کا مقصد ان پاکستانی حکام پہ پابندیاں عائد کرنا ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوریت کو کمزور کرنے والے اقدامات کے ذمہ دار ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو یہ بھی ان پڑھ ہی لگتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ کس طرح سمجھاؤں کہ یہ لفظ کو انہوں نے اس لفظ کے ساتھ، اس ٹرم کے ساتھ، اس اصطلاح کے ساتھ بلاತ್کار ہوتا ہے۔ جمہوریت نکلا ہے جمہور سے، 1000 بار میں سوچتا ہوں کہ چلو کوئی یار 10 میرے نوجوان بچے بھائی وہ اگر سوچ رہے ہیں، جمہور ہے عوام، جمہوریت ہے عوام کی نمائندگی، عوام کرتا ہے تو نہیں ہے۔ بہرحال اللہ